وہ اہل حدیث جس کے گھر میں دن کا آغاز ریڈیو کے ساتھ ہوتا ہے اور دن کا انجام ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے، وہ اہل حدیث کہلانے کا حق رکھتا، وہ اہل حدیث نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے گھروں میں دن کی ابتدا گانوں سے ہو رہی ہو، تمہارے گھر میں دن کی ابتدا تلاوت سے ہونی چاہیے۔ لوگوں کے گھروں میں شام کے اندھیرے ٹیلی ویژن سے، تمہارے گھر میں شام کے اندھیرے آئے، تمہاری بچیاں تلاوت کر رہی، تمہارے گھروں میں اور لوگوں کے گھروں میں فرق ہونا چاہیے۔ لوگ بیٹھے ہوئے، عشاء کی نماز کا وقت گزر چکا، رات گزر چکی، ٹیلی ویژن کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ لوگ رات کو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور تمہیں عشاء کے بعد بستر پہ لیٹ کے سورہ ملک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تمہارے گھروں میں فرق ہو، تمہارے درمیان، لوگوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ لوگوں کو پتا چلے یہ اہل حدیث کا گھر ہے جہاں سے قرآن کی آواز آتی ہے۔ لوگوں کو پتا چلے یہ بچیاں اہل حدیث کی ہیں جن کی شرم و حیا کو دیکھ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتا چلے یہ جوان اہل حدیث جوان ہیں جن کی حیا کو دیکھ کر مائیں ان کی مثالیں دیتی ہیں۔ میرے فاروق آباد کے شبان اہل حدیث کے جوانوں، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اہل حدیث کا شبان بناؤ، اور اہل حدیث کا نوجوان وہی ہے کہ جس کی پاک بازی کی محلے کی عورتیں گواہی دیں۔ وہ اہل حدیث کا جوان نہیں ہے جو جوان ہوا محلے کی بہنوں اور بیٹیوں کو مصیبت پڑ گئی، خیراں دا پتر جوان ہو گیا ہے۔ کس طرح راج انج کھڑا ہے جس طرح سب کھڑا ہوا ہے، وہ اہل حدیث کا بیٹا نہیں۔ اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچاؤ، اپنی زبانوں کو غیبت سے بچاؤ، اپنے کانوں کو جھوٹ کے سننے سے بچاؤ، اپنے دماغوں کو برے خیالات کی آوازگاہ بننے سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے تابع بناؤ۔ پھر دیکھو اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید تمہارے لیے نازل ہوتی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بھی نازل ہوگی، آخرت میں بھی نازل ہوگی انشاءاللہ۔ اس مسلک، سچے مسلک کی برکت سے تمہاری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا، اور بولو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا۔ ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب ہوگا، ہماری اولادوں کی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا ہوگا، اور پھر یہ انقلاب شدہ اولادیں انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب پیدا کرے گی کتاب و سنت کا، اور اس ملک میں کتاب و سنت کا پرچم لہرائے گا۔ اس ملک میں کتاب و سنت کا پرچم لہرائے گا، یہاں محمد کا لایا ہوا نظام نافذ ہوگا۔ لیکن رب کی قسم ہے اسی وقت ہوگا جب تم اس کے نافذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو گے۔ جب تک تم تیار نہیں کرتے اپنے آپ کو، تب تک اسلامی نظام نافذ ہو سکتا نہیں۔ اپنے آپ کو تیار کرو، روحانی طور پر، مادی طور پر تیاری، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، ایک دوسرے سے مواخات، ایک دوسرے کی محبت۔ یہ نہیں اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو سر پہ لاٹھی رکھ کے آتا ہے، گھر سے بیوی سے مار کھا کے آتا ہے، سارا روز مولوی پہ جماتا ہے، کہتا ہے بتی خراب ہو گئی ہے، بتی خراب ہو گئی ہے، مولوی بابدہ کا افسر ہے، مولوی کیا کرے؟ پانی نہیں ہے، اور مولوی جی پانی کیوں نہیں؟ پانی یہ مولوی کیا کرے؟ یاد رکھو، اپنے علماء کی گستاخی کرنے والا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے کا حق رکھتا نہیں رکھتا، اور علماء کو بھی اپنے آپ کو نبی کے سانچے میں ڈالنا چاہیے۔ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے سینوں پہ نظر ہونی چاہیے۔ وہ مولوی نہیں،
جو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے، جیب پر نظر رکھتے ہیں گرا کٹ، جیب کاٹنے والے اور نگاہوں میں بسانے والے، وہ جو جیبوں پر نظر رکھتے ہیں وہی رکھتے ہیں جو مال کے طلبگار ہیں، اور جو اللہ رسول کی رضا کے طلبگار، جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی جیبوں پہ نگاہ نہیں رکھتے، لوگوں کے دلوں پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ اذا صلحت صلح الجسد کلو، اذا فسدت فسد الجسد کلو، اگر دل درست ہو گیا ساری کائنات درست ہو گئی، اگر دل خراب ہو گیا ساری کائنات۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب بھی جس نے 4 پیسے دیے اسی کے ساتھ چل پڑے، یہ مولوی نہیں، مولوی نہ بکنے والا، اور اہل حدیث کا مولوی کائنات ساری ایک طرف، امام کائنات ایک طرف، کائنات کو ٹھکرا دے، امام کائنات کے دامن کو چھوڑنا گوارا، حکمران ہو تب، سرمایہ دار ہو تب، چودھری ہو تب، بڑا ہو تب۔ اس نے لوگوں کی پیشانیاں دیکھ کے مسئلہ نہیں بتلانا، اس نے مسئلہ بتلانا ہے تو رب کا قرآن دیکھ کے بتلانا ہے، محمد کا فرمان دیکھ کے بتلانا ہے صلی اللہ نہ بکنے والا۔ کسے کہ کشتہ نہ سن السبیل ایمانے، جو گردن کے کٹانے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہلوائے۔ جس کو ہو جان و دل عزیز ہماری گلی میں آئے گی، وہ پھر کسی اور گلی میں چلا جائے، ہماری گلی میں وہی آئے جو رب کے رسول کی سنت کا گردن کٹانے کا جذبہ رکھتا ہو، اور انشاءاللہ جو نبی کی آن پہ مرنے کا جذبہ رکھتا ہو، ساری کائنات مل کے بھی اسے مٹا سکتی